السلام علیکم دوستو، ایم ایس ہسٹری کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مینار پاکستان کی تاریخ کے حوالہ سے بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ دوستو، مینار پاکستان قرارداد لاہور کی یادگار ہے، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا تھا۔ مینار پاکستان عین اسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں پر 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے جلسے کا اسٹیج لگایا تھا۔ اس جلسے کے 7 سال بعد پاکستان مارز وجود میں آ گیا تھا اور اس کے قیام کی جدوجہد میں 23 مارچ 1940 کے منٹو پارک میں ہونے والے جلسے کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اسی تاریخی حیثیت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے تقریباً 12 سال کے بعد اس مقام پر ایک یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی تعمیر کے سلسلے میں 1960 میں اس وقت کے صدر ایوب خان نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس کمیٹی کی سفارشات اور ڈیزائن پر اس مینار کی تشکیل ہوئی۔ اس مینار کا ڈیزائن ترک ماہر تعمیرات نصر الدین مراد خان نے تیار کیا تھا۔ تعمیر کا کام میاں عبد الخالق اینڈ کمپنی نے 23 مارچ 1960 میں شروع کیا اور 21 اکتوبر 1968 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر کی کل لاگت 75 لاکھ روپے تھی۔ مینار پاکستان ہائپربولا ڈیزائن میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن میں عمارت کی چوڑائی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا بیشتر سامان پاکستانی ہے۔ سنگ سرخ اور سنگ مرمر ضلع ہزارہ اور سوات سے حاصل کیا گیا۔ اس مینار کی بلندی 196 فٹ 6 انچ ہے، جبکہ ٹاپ پر 16.5 فٹ اسٹین لیس اسٹیل کا گنبد نصب کیا گیا ہے، جس سے روشنی منعکس ہو کر ہر سو اپنی کرنیں بکھیرتی ہے۔ مینار میں 5 گیلریاں اور 20 منزلیں ہیں۔ پہلی گیلری 30 فٹ کی اونچائی پر ہے، جس کے بعد کی بلائی منزل پر جانے کے لیے پہلی منزل 95 سیڑھیوں کے بعد آتی ہے۔ ٹاپ فلور پر جانے کے لیے ٹوٹل 255 سیڑھیوں کے علاوہ ایک برقی لفٹ بھی نصب کی گئی ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر میں پاکستان کے ابتدائی ادوار میں پیش آنے والی مشکلات کی عکاسی انتہائی تکنیکی مہارت سے کی گئی ہے۔ مینار کی بنیاد پر 5 مختلف تختے نصب ہیں، جس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان کس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں کٹھن مراحل طے کر کے حاصل کیا گیا تھا۔ پہلا تختہ خردرہ اور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان آزادی کے وقت کن حالات کا شکار تھا۔ دوسرے تختے میں پتھروں کو ترتیب اور تراش دی گئی ہے۔ تیسرے تختے میں پتھروں میں ملائمت پیدا کی گئی ہے، جبکہ چوتھے تختے پر سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ ان تمام علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کس طرح بتدریج ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ 5ویں تختے میں 2 ہلالی چاند کے درمیان ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے اوپر مینار پاکستان کا ڈیزائن ایسا ہے جیسے پھول اپنی پتیاں کھولے ہوئے ہوں۔ مینار پاکستان کے نچلے بیرونی حصے پر سنگ مرمر کی 7 فٹ لمبی 2 فٹ چوڑی 19 تختیاں نصب ہیں۔ ان پر آیات قرآنی، اسماء حسنہ، پاکستان کی آزادی کی مختصر تاریخ، قومی ترانہ، قائد اعظم کی تقاریر سے اقتباسات، علامہ اقبال کی نظم خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ اور قرارداد پاکستان کا مکمل متن اردو، بنگالی اور انگریزی زبانوں میں درج ہے۔ صدر دروازے پر اللہ اکبر اور مینار پاکستان کی تختیاں آویزاں ہیں۔ یہ تمام خطاطی حافظ یوسف صدیدی، محمد صدیق الماس، صوفی خورشید عالم، ابن پروین رقم اور محمد اقبال کی مرحوم امینت ہے۔ مینار پاکستان کے ارد گرد 18 ایکڑ رقبے پر محیط خوبصورت اقبال پارک ہے، جس میں سبزہ زار، فوارے، راہداریاں اور ایک جھیل بھی موجود ہے۔ مینار پاکستان کے سائے تلے قومی ترانہ کے خالق
حفیظ جلندری بھی آسودہ خاک ہے۔ 1984 میں LDA نے مینار پاکستان کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پنجاب حکومت نے 2015 میں اقبال پارک کو 125 ایکڑ رقبے تک وسعت دیتے ہوئے 981 ملین کی خطیر رقم سے پارک کی تزئین و آرائش کا آغاز کیا اور سبزہ زار، فوارے، راہداریوں اور جھیل کی توسیع اور مزید خوبصورتی کے ساتھ ریسٹورنٹ اور نیشنل ہسٹری میوزیم کا زبردست اضافہ کیا۔ اب تاریخی عالمگیری مسجد، شاہی قلعہ اور علامہ اقبال کے مزار کو بھی پارک کی حدود میں شامل کر کے اسے گریٹر اقبال پارک کا نام دے دیا گیا ہے اور ایک نیا محکمہ پارک اینڈ ہارٹیکلچر قائم کر کے اس کا انتظام و انصرام اسے دے دیا گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔